الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ الحمدللہ عز و جل جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اول آخر درود پاک ہمیں لازمی طور پر پڑھنا چاہیے کہ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اسی طریقے سے جب ہم کوئی وظیفہ پڑھیں تو بھی اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ مقبولیت کی بشارت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرمائیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے، تو انشاءاللہ ان کو بھی سرچ کیا کریں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسعد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بابا جی وعلیکم السلام۔ بابا جی میرے 2 مسئلے بابا جی۔ ایک مسئلہ میرا فرائض رکھی نا اتھے سارا کر اجڑی گیا۔ مجھے نام بتائیے جن صاحب جو اختر محمود نام میرا، والدہ کا نام کریم جان۔ اختر محمود بن کریم جان جی 133 کھیوڑا یہ کھیوڑا۔ اچھا کھیوڑا سے بات کر رہے ہیں، مسئلہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ سارا کر اجڑی گیا تو سارے اگلے جان چلے گئے، پہن پرات ہوا تریا تھا رہائش ہونی پتہ جا ڈاڈی ہے کیا چیز۔ اچھا گھر گر گیا آپ بتا رہے ہیں؟ گر گیا جی۔ اچھا دوسرا کیا بتا رہے ہیں؟ ہماری ہمشیرہ ہے وہ بیمار ہے، اس نے ان کا نام بتائیں۔ کہ کریم جان کشور بی بی والدہ نا کریم جان ایسا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک تعالی آسانیاں عطا فرمائے۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور انشاءاللہ تعالی مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہم سکون سے لائن پہ بات کر کے آپ کا مسئلہ سن سکیں اور جواب دے سکیں۔ دوسری چیز یہ کاپی پینسل ساتھ رکھیے تاکہ سوالوں کے جواب میں وظائف نوٹ فرمائیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے ضرور سرچ کریں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ مزید کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا۔ ہیلو جی فرمائیے۔ جی میں فرزانہ بات کر رہی ہوں کراچی گلشن جمال سے۔ ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ؟ جی میرا بھی مسئلہ ہے، میری بیٹی کا بھی ہے۔ اماں کا نام بتائیے اپنی۔ پہلا مسئلہ میری بیٹی کا ہے، وجیہ نام ہے، میرا فرزانہ وجیہ بنت فرزانہ۔ وہ 1.5 سال سے بیمار ہے، بہت جان لیوا۔ اس کی اپنی عمر کیا ہے؟ اس کی عمر ہوگی 39۔ ڈینٹل سرجن ہے، ڈاکٹر ہے۔ اچھا، اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی امی کا نام بتائیے۔ میری امی کا نام ہے سیدہ جنت فاطمہ، مرحوم ہے، میرا نام فرزانہ ہے۔ سید جنت فاطمہ، مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کچھ ابھی مطلب میں
کبھی گر جاؤں گی, کبھی کوئی بیماری ہوگی, کبھی کچھ میرے پیروں میں اتنا شدید درد اٹھا تھا. اللہ میرے تبارک بچوں کا تعالیٰ آپریشن ہوا آسانی ہے. عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور شرجیل. شرجیل. امی کا نام؟ ماں کا نام سمینہ. سمینہ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں سبزی منڈی میں بیلٹ نکالنے کے لیے. سبزی منڈی میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اور کراچی سے, یہ ملتان میں ہے, کراچی میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں, وہاں پہ کام ٹھیک, کرتے ہیں. انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بھائی, میرا نام لیلو خان ہے. لیلو خان. جی میرا اپنا مسئلہ ہے. امی کا نام بتائیے. امی کا نام نگار ہے. نگارہ. جی ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ بھائی, تقریباً 3-4 سالوں سے بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں, بوڑھیوں کی طرح, اور پٹوں میں بہت, گردن, سر, پیچھے والا سر, سارے جسم میں دردیں وغیرہ ہوتی ہے, کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. رب کریم شفا عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میں شبنم رانی بات کر رہی ہوں. میری والدہ کا نام ہے اللہ رکھی, لاہور سے بات کر رہی ہوں. شوہر کا نام ہے نوید احمد, ان کی امی کا نام ہے ممیزہ بی بی. کیا میرے مسئلہ ہے. ساس کا نام بتائیے. ہیلو, ساس کا نام ممیزہ بی بی. ہاں, ممیزہ. ممیزہ. جی. اچھا, مسئلہ اور کیا ہے؟ 10 سال ہو گئے ہیں, بچہ نہیں ہے. اچھا, اولاد کا مسئلہ ہے. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا نام فائزہ ہے, اور میری امی کا نام ریحانہ ہے. جی جی. اور میرا مسئلہ ہے, مجھے پوچھنا ہے کہ میں 2 سال سے بیمار رہتی ہوں. کافی علاج ہوتا ہے, طبیعت ٹھیک بھی ہو جاتی ہے, پھر بیمار ہو جاتی ہوں, تو اس بارے میں مجھے پوچھنا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے معلومات کرنی ہے کہ بھائی میرا نام تابندہ ہے, میری امی کا نام نسیم اختر ہے. تو تابندہ بنت نسیم اختر. مسئلہ کیا ہے بہن؟ تو میرے نا گردوں کا بھی مسئلہ ہے, اور میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میں چیک کر کے بتاتا ہوں انشاءاللہ, اور وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ عظیم الحق بات کر رہا ہوں کراچی. کیا نام ہے؟ عظیم الحق بات کر رہا ہوں کراچی سے. عظیم الحق. جی جی. امی کا نام؟ مہربانو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نماز وغیرہ میں میری پابندی نہیں ہو رہی ہے, اور میں بہت پریشان ہوں. کچھ کام بھی خراب ہو رہے ہیں آفس کے اور گھر کے بھی, تو مجھ کو سجیسٹ کریں کہ میں کس طرح سے اپنی نمازوں کی طرف واپس آؤں. انشاءاللہ ضرور بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے, رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جنید بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی جنید بھائی, امی کا نام بتائیں. حلیمہ جمیل. حلیمہ جمیل. حلیمہ تو سمجھ میں آ رہا, آگے کا سمجھ نہیں آ رہا. جمیل. اچھا حلیمہ جمیل. جمیل والد کا نام ہے؟ نہیں, شوہر کا ہوں میرے والد. ہاں تو ان کے شوہر یعنی آپ کے والد ہوئے نا میرے بھائی. جی 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 بالکل. جی جی, مسئلہ بتائیے. جی ہاں, کچھ بھی کاروبار وغیرہ یا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالوں اس میں نقصان ہی ہو رہا ہے. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی جی میں گاڑی وغیرہ کا کام, گاڑیوں کا کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا نام بتائیے. عبد القادر نام ہے. عبد القادر کی امی؟ امی کا نام الی ہے. الے؟ الی الی الی. ہاں جی جی جی. الف لام یہ حمزہ الی. ہاں ہاں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے مولوی صاحب, وہ نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتا, اور غصہ بہت زیادہ آتا ہے. اتنا غصہ آتا ہے, جب میں پہلے تو میں نماز کا کہتی تھی, نماز پڑھ لیتا تھا, اب میں کہتی ہوں پھر مجھے بھی غصہ ہو جاتا ہے. آپ کہتی رہا کریں, میں وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ادیبہ بات کر رہی ہوں گجرانوالے سے. کیا نام ہے؟
अदीबा। अदीबा, आपकी अम्मी का नाम? अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दें। अपनी अम्मी का नाम बताइए। से बात कर रही हूँ, मेरे 15 साल हो गए शादी को। मेरी बहन, आपने अपने टीवी का आवाज़ खोला हो, उसको बंद कर दें और अपनी अम्मी का नाम बताएं। मेरी अम्मी का नाम है अनायत बीबी। इनायत भी। मसला क्या बता रही हैं? औलाद का? मसला नहीं, औलाद का नहीं। मसला ये है कि मेरे 7 बच्चे हैं, 15 साल हो गए शादी को। मेरा शोहर बहुत मार्केटाई करता है, 15 10 दिन बाल। अच्छा, लड़ाई होती है शोहर से। उनका नाम बताएं। उनका नाम मोहम्मद जमान। मोहम्मद? नहीं करते मोहम्मद जमान जी। अम्मी का नाम उनका मोहम्मद जमीला। क्या नाम है? जमीला जी। जमीला। जी। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप दोनों में मोहब्बतें कायम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं अजीम बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे ये बोलना है कि अभी मेरी बात हुई थी। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई अमल हुआ है। मेरे भाई, मैं जवाब की तरफ आऊँगा तो आपको जवाब दे दूंगा इंशाअल्लाह, परेशान ना हो। अमल भी होगा तो उसका इलाज भी बताएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लें। एक और कॉलर शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सियासत से बात कर रही हूँ। जी, मैं सियासत से बात कर रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बांधा दुश्मन के कारोबार में। मुझे नाम बताइए। शबीना नाम है मेरा। कारोबार का किसका मसला बता रही हैं? अपने हस्बैंड का। तो उनका नाम बताइए ना। वकास। उनका नाम है सलमा। वकास की वालदा सलमा। जी। अच्छा, कारोबार क्या करते हैं ये? काम करते हैं और कारोबार। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम रिस्क में बरकतें अता फरमाए। और मैं आज जब ब्रेक से वापसी आया तो आपको बताना, अर्ज़ करना आपकी खिदमत में भूल गया कि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मील हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लिम। और आज शब जुमा है। शब जुमा का ये दुरूद पाक पढ़ा। दूसरा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शब जुमा में सूरह यासीन की तिलावत करे, रब अज़्ज़ वजल उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो हमें चाहिए कि हम शब जुमा में सूरह यासीन की तिलावत भी करें, कसरत से दुरूद पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पढ़ें, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। अख्तर महमूद बिन करीम जान, मेरे भाई, आपने फरमाया कि आपका घर गिर गया है। अल्लाह तबारक तआला आसानियाँ अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से काफ़ी परेशानियाँ हैं। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू 874 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह अच्छे असबाब बन जाएंगे। दूसरा, आपने अपनी बहन किश्वर बीवी बिनते करीम जान के मुतालिक पूछा है कि बहुत बीमार है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं है, बीमारी है। इनको बोलें सूरह फातिहा 7 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। फरजाना, मेरी बहन, आपने वजीहा बिनते फरजाना और फरजाना बिनते जन्नत फ़ातिमा अपनी माँ का नाम बताया। आपने फरमाया कि बच्ची 1.5 साल से बीमार है और आप भी अक्सर बीमार रहती हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दोनों के ऊपर गंदे असरात हैं। आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करें, उसको पिएँ, अल्लाह के अताओं से करम होगा। और तावीज़ात ज़रूर मंगवा लें, या तो आस्ताने से मंगवा लें, गालिबन आप कराची में, या आप मेरे नंबर्स पर रब्ता करके कोरियर के ज़रिए मंगवा लीजिएगा। अल्लाह तबारक तआला आसानी अता फरमाएगा। शर्जील बिन समीना के मुतालिक जो भाई आपने पूछा है, सब्जी मंडी का काम करना चाहते हैं, मुल्तान से कराची शिफ्ट होकर, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से ना शिफ्टिंग बेहतर आ रही है और ना सब्जी मंडी का इनका काम बेहतर आ रहा है। रब्बे करीम अच्छे असबाब बनाए। लैलू ख़ान बिन निगारा, मेरी बहन, आपने फरमाया कि बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पट्ठों में खिंचाव है, दर्द होता है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ। और जैतून का तेल ले लें, उसके ऊपर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन 40 मरतबा पढ़कर दम कर लें। और दम करने के बाद अपने पट्ठों पे और ख़ास तौर पे अपने जोड़ों के, जो जिस्म के जोड़ हैं, उन पे मालिश करें, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। शबनम रानी बिनते अल्लाह रखी, मेरी बहन, आपने फरमाया कि
10 سال ہو گئے آپ کے یہاں اولاد نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 392 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ پڑھ کر دودھ یا پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ جن بہن بھائیوں کے یہاں اولاد نہیں ہے وہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات ضرور منگوائیں، تو آپ بھی ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ فائزہ بنت ریحانہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 2 سال سے بیمار ہیں، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 13 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات بھی شفا کے لیے منگوا لیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ تابندہ بنت نسیم اختر میری بہن، آپ نے فرمایا کہ ایک تو گردوں کا مسئلہ ہے اور دوسرا مستقل بیمار رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ گردوں کی جو مرض ہوتے ہیں، انفیکشن ہو یا خدا نخواستہ پتھری ہو یا گردے کم کام کریں تو پھر دوسرے امراض بھی جسم میں آ جاتے ہیں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ مین مسئلہ گردے کا ہے، نہ کوئی اثرات ہیں، نہ جادو ہے، نہ بندش ہے۔ سورہ علم نشرح 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت میں بہتری آئے گی۔ عظیم الحق بن مہربانو میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ ایک تو نماز کی پابندی آپ سے ہٹ گئی ہے، پابندی سے نماز نہیں پڑھ رہے، دوسرا آپ نے فرمایا کہ کام جو کرتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، نماز کی لازمی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ معاملہ اچھا ہو جائے گا، اور ساتھ میں تعویذات بھی ضرور منگوا لیں۔ جنید بن حلیمہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ کاروبار نہیں چل رہا، آج کل گاڑی چلا رہے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آپ کے لیے بہتری عطا فرمائے، رزق میں برکتیں دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، اور 67 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، انشاءاللہ تعالی رزق میں برکتیں ہوں گی۔ عبد القادر بن علی جان میری بہن، آپ نے فرمایا کہ یہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور بہت غصہ کرتے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، اور سلام قولا من رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، جب موقع ملے پلائیں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ ادیبہ بنت عنایت بی بی، آپ نے میری بہن فرمایا کہ آپ کے شوہر سے آپ کی نہیں بنتی، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور آپ دونوں میں محبتیں قائم فرمائے۔ آپ نے اپنے شوہر کا نام محمد زمان بتایا، ان کی والدہ جمیلہ۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں، صرف ستاروں کا مسئلہ ہے کہ ستارے نہیں ملتے اور اس کی وجہ سے بہت کلکل ہوتی ہے۔ سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ وقاص بن سلمہ کے متعلق جو کاروبار کا آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اور 197 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بذریعہ علم العادات کے نکال کر بتاتے ہیں، اور آپ نماز کی پابندی کے ساتھ الحمدللہ عز و جل اس کو پڑھتے ہیں، رب کی رحمتوں سے آپ کے لیے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا اسم اعظم ہے جمیلہ، اور جمیلہ کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 88۔ اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا حکم یا ودود، یا حکم یا ودود۔ جمیلہ نام کی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میری بہنیں ہیں وہ اس کو 176 مرتبہ مغرب یا عشاء کے بعد پڑھیں گی، یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں۔ خاص اور بڑی برکت یہ ہے کہ جتنی دیر ہم اسم اعظم کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے ذکر اللہ میں لگے رہیں گے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں۔ جو رب کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ رب کریم ہمیں
خوب خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اس سے پہلے عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں، میرے نمبرز بھی نوٹ فرمائیں، اپنے سوال کے جواب بھی لکھ لیا کریں۔ کسی وجہ سے اگر کوئی لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے اور جواب آپ نہیں لکھواتے تو ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کچھ دیر کے بعد اس پروگرام کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ اپنے سوال کا جواب بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سے نمبر بھی اٹھا سکتے ہیں۔ رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا صاحب۔ ہیلو جی بولیے۔ ہماری بہن کا مسئلہ ہے، بہن کا نام نفیسہ بیگم اور امی کا نام طاہرہ بیگم ہے۔ ٹھیک ہے، نفیسہ بنت طاہرہ، مسئلہ کیا ہے؟ ان کا ایکسیڈنٹ بہت ہوتا ہے، ابھی کل 6واں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ پاک کے کرم سے انٹرنل چوٹ ہی آتی ہے اور بچ گئے سول جج کی الحمدللہ۔ تیاری کر رہے ہیں۔ کائے کی تیاری کر رہی ہیں؟ سول جج کی تیاری کر رہی ہیں، لیکن اتنے بار ایگزام بھی ایک بھی بار پاس نہیں ہے، کچھ نمبر سے چوک ہی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی دے، انشاءاللہ دعا کریں گے، حساب لگا کر آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی فرمائیے۔ ہاں جی میری وعلیکم السلام۔ ہاں جی میری بیٹی ہے۔ نام بتائیے۔ ہیلو مجھے ایسا محسوس ہو رہا آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز کو سننا ہے۔ بچی کا نام بتائیں۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رباب بات کر رہی ہوں میں۔ رباب؟ رباب نام ہے؟ جی کورنگی سے بات کر رہی ہوں، کراچی سے۔ امی کا نام بتائیں۔ راحت۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جنوری میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایکسیڈنٹ والے دن مجھے جیسے میں سو کے اٹھی ہوں تو مجھے باقاعدہ کانوں میں آواز آئی ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر والوں سے جو ہے مل لیں، اب پتہ نہیں آپ کا ملنا ہو یا نہ ہو، اور اسی دن ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا۔ اللہ نے محفوظ رکھا، بچ گئی آپ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد سے یہ ہے کہ میرے دماغ میں مجھے روز اتنے برے خواب کہ آپ اپنے لیے کفن منگوا لو، خواب میں قبرستان۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں جی فرمائیے۔ میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، اس کی شادی کو 5 ماہ ہو گئے ہیں۔ نام بتائیے۔ اس کا نام بینش ہے اور میرا نام رخسانہ ہے۔ بنش بنت رخسانہ۔ ہاں جی۔ مسئلہ کیا ہے؟ 5 ماہ ہو گئے؟ ہاں اس کو حمل دیا اور اس کی ساس اور اس کا میاں بہت اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اچھا تنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اس کے لیے اس کو صبر کی تلقین کیا کریں انشاءاللہ، اور میں بتاؤں گا اس کے لیے وظیفہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں رخسانہ بول رہی ہوں۔ رخسانہ جی۔ امی کا نام؟ اکثر بیمار رہتی ہوں، 2-3 میرے آپریشن بھی ہو گئے۔ امی کا نام؟ سیما۔ جی سیما۔ سیما۔ ہاں آپریٹ بھی ہو گئے اور اکثر پھر بھی بیمار رہتی ہیں؟ جی میرا۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ حساب لگا کے بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بیٹی 10 ماہ کی ہے تو بیٹھتی نہیں ہے۔ اچھا 10 ماہ کی بچی بیٹھ نہیں رہی، بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ نام بتائیں۔ حرم فاطمہ۔ حرم فاطمہ کی امی؟ سغرا۔ اچھا ڈاکٹر کو دکھا لیا آپ نے، کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں پٹھوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بابا۔ السلام۔ بابا جی ہم نے اپنی بہن کے رشتے کے بارے میں پتہ کرنا۔ نام بتائیے۔ مہوش، لڑکی کا نام مہوش ہے، ماں کا نام خالدہ۔ خالدہ، ٹھیک ہے۔ لڑکے کا نام انس ہے۔ کیا نام ہے؟ انیس۔ انیس۔ اور والدہ؟ امی کا نام نسیم ہے۔ تو رشتہ آیا ہوا ہے یہ؟ جی رشتہ آیا ہوا ہے، اور پتہ کرنا ہے کہ لڑکا جاب لیس ہے، وہ تو کہتے ہیں ہے، تو
جاب لیس ہے وہ، تو کہتے ہیں 2 سال ہو گئے وہ جاب کر رہا ہے. اور آپ کو کیسے پتہ چل گیا جاب لیس ہے؟ انہوں نے رشتہ آیا ہے، انہوں نے بتا دیا بھائی، ہم نے کسی سے پتہ کرا، وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیے، میں انشاءاللہ رشتے کا استخارہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اور پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا صاحب، میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. ان کا نام ہے محمد علی. محمد علی کی امی زہرا بی بی. زہرا بی بی. یہ اکثر بیمار رہتے ہیں، ان کے بارے میں ذرا میں پوچھنا چاہتی ہوں. اور دوسرا میرا بیٹا ہے محمد حسان. محمد حسان. ہاں جی، اس کی امی کا نام ہے آسیہ. آسیہ. اللہ تبارک تعالیٰ کرم کرے. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ضدی ہیں. میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفے بتاتے ہیں اور جوابات کی طرف چلیں گے. کاپی پینسل رکھ لیجئے. میرے نمبرز بھی آنیئر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کو لکھ لیا کریں. اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے تو انشاءاللہ لکھیں گے تو رابطے میں رہیں گے. رب کریم کرم فرمائے. نفیس بیگم، بلکہ نفیسہ بیگم بنت طاہرہ بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ سول جج کے امتحان میں کوشش کر رہی ہیں مگر رہ جاتی ہیں، اور ابھی ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا. رب کریم ان کی حفاظت فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہت سخت نظر بد کا معاملہ ہے. ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے بھی، اور اپنے جسم پہ بھی دم کیا کریں. انشاءاللہ تعالی رب کریم ان کی حفاظت فرمائے گا. رباب بنت راحت، میری بہن آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور آج کل بہت برے خواب بھی آ رہے ہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. اور تعویذات بھی ضرور منگوا لیں. بنش بنت رخسانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، ان کے شوہر اور ساس تنگ کرتے ہیں جبکہ 5 ماہ شادی کو ہوئے ہیں اور یہ امید سے بھی ہیں. بنش کو سمجھائیں، انشاءاللہ صبر سے کام لیں. امید ہے معاملات اچھے ہو جائیں گے. سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ دونوں اچھے ہو جائیں گے. رخسانہ بنت سیما، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے 2-3 آپریشن بھی ہو چکے ہیں اور مستقل بیمار رہتی ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. حرم فاطمہ بنت سغرا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بچی 10 ماہ کی بیٹھتی نہیں ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں اس کے پٹھے کھچے ہوئے ہیں، پٹھے کمزور ہیں. رب کریم اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی نظر اثر یا جنات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 زیتون کے تیل پہ دم کر لیں اور اس کے ہر جوڑ پر، یعنی جو پیروں کے جوڑ ہوتے ہیں، ہاتھ کے جوڑ ہیں، یہ جوڑ ان پر مالش کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اس کے پٹھے اچھے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ صحت مند ہو جائے گی. مہوش بنت خالدہ انیس بن نسیم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ رشتہ بہن کے لیے آیا اور اس کی نوکری کا بھی مسئلہ. انیس کی نوکری نہیں ہے، جاب لیس ہے، مگر وہ بولتے ہیں کہ جاب پر ہے. میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ تو بہتر ہے، اور میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ رشتہ بہتر ہونے کے باوجود، یعنی استخارے میں ہاں آ گیا ہے، اس کے باوجود دنیاوی طور پر جو چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، نوکری ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، تو ان کو ضرور دیکھا کریں. اگر مطمئن ہے تو کریں، اور نہیں مطمئن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ رشتہ بہتر ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. محمد علی بن زہرا اور محمد حسان کے متعلق جو بہن آپ نے حسان بن آسیہ کے متعلق جو پوچھا ہے کہ بچہ بہت ضدی ہے اور محمد علی صاحب مستقل بیمار رہتے ہیں. رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کریں. اگر یہ خود پڑھیں تو یہ بہت اچھا ہے. رب کریم انشاءاللہ آسانیاں عطا فرمائے گا. الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم سب مل کر، آپ کو پتہ ہے کہ دعا بھی کرتے ہیں اور وقت بھی آپ کو پتہ ہے لائیو میں تھوڑا جلدی گزر جاتا ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ جمعرات ہم پھر پروگرام روحانی دنیا میں شام 7 بجے آپ سے ملاقات کریں گے.
اور اس وقت تک کے لیے کوئی بھی کام ہو تو ضرور میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کا کوئی سوال کا جواب رہ جاتا ہے تو ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کچھ دیر کے بعد یہ پروگرام اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، ضرور انشاءاللہ وہاں سے اپنے سوال کا جواب بھی دیں، پروگرام بھی دیکھیں، اور ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں کہ بہت ساری الحمدللہ دین کی معلومات بھی ہوتی ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو ضرور سننے کو ملیں گی۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ دعا کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جن کی اولاد نافرمان ہے رب کریم ان کو والدین کا فرما بردار بنا۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں مسلمان بھائی ہمارے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ دکھا۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔